اور اپنے گھر کو آگ سے. اور سورۃ توبہ میں آتا ہے جرف ان کا ورڈ کہ کچھ لوگ ایسے جن کے گھروں کے نیچے سے مٹی ہل رہی ہے اور عنقریب وہ دوزخ میں گرنے والے ہیں. وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے. سوچنا یہ ہے کہ اس وقت جزوی طور پر، انفرادی طور پر اور پوری قوم کا اس وقت کیا حال ہے. اسلام کا عدل اور یہ نظام اس عدل کے اوپر مبنی ہے. لوگوں قرآن پڑھو، ڈیمانڈ کرو کہ شریعت کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں. یہی ہماری نجات کی صورت ہے. نہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے اس گھر پہ بھی پڑیں گے اور اس کا مال، اس کا دولت اس کے لیے سانپ عذاب بن کے رہ جائے گا اس دنیا میں، اگر ان ساری چیزوں کا زہر نہ نکالا گیا اور ان کو یوٹیلائز نہ کیا گیا. قرب قیامت میں بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے. اہل ایمان کے لیے بہت خطرناک وقت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی خبر کی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے اور پوچھا ان فتنوں سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے. جبرائیل امین نے فرمایا قرآن مجید. اتنے فتنے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولادوں کو لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، بدتمیز نافرمان اولاد، غلط حرکتیں کرنے والی اولاد، رزق کی حلال حرام کی تمیز ختم، ناچ گانے کا فتنہ، نوسن عورت کا فتنہ، سڑکوں پہ پھرنے کا فتنہ، ریاکاری کا جو معاملہ، ہر عمل مسجدیں ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے بنائی جائے. کون سا فتنہ ہے جس کا ظہور نہیں ہوا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کتاب کو پکڑ کے خواہ میں درخت کی جڑ کھا کے گزارا کرنا پڑے، پرے ہو کے بیٹھ جانا ایسے لوگوں سے، فتنوں والوں سے نا. اینڈ وی لو کہ ہمارا سوشل سرکل اور فتنوں والوں کے ساتھ ہم بیٹھیں. جو شخص اللہ کی کتاب کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے فتنوں سے بچا لے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو اپنے کلام پڑھنے کا حکم فرماتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کی طرح کوئی دشمن متوجہ ہو، جس جانب سے وہ حملہ کرنا چاہے اس جانب اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پائے گا اور اس کے دشمنوں کو دفع کر دے گا. کتنی خوبصورت چیز ہے. کتنا باہر نکلتے ہیں آیت الکرسیاں پڑھ پڑھ کے بچے بھی پھونکتے ہیں کہ بیٹا تم جا رہے ہو، تم دوستوں میں رات جاگنا، دن کو سونا، میں تم پہ آیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس بچے کو سینس نہیں دے رہے کہ وہ قرآن پڑھے، وہ دین پڑھے، وہ نماز پڑھے، وہ اپنی محافظت والے کام کرے جن کا بھی رب سے وعدہ ہے. اور محافظت کس چیز کی؟ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ، خدا نہ خواستہ یہ نہ، خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو جائے. اور یہ نہیں پتا کہ 50 زنجیریں ڈال کے شیطان اپنی طرف کھینچ رہا قیدی. خدا نہ خواستہ کہ جی وہ تم آپ کا بچہ قید ہو گیا، پکڑا گیا. کتنی ایک دم آ جاتی قیامت زندگیوں میں. اللہ رحم کرے ہر گھر. اور اگر کئی 70 زنجیریں ڈال کے شیطان اس کو لے کے گیا ہے نافرمانی کی طرف، تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اچھا میں اب اس کو کسی طرح حقیقی قرآن دے دوں. سورہ الاعراف میں آتا نا کہاں تمہارا مال اسباب، کہاں جن کا تمہیں اتنا زوم تھا، اتنے جت تھے، یا اللہ سب پیچھے چھوڑا ہے، ایک دفعہ واپس بھیج دے. معیشت سے مراد مادی دنیا کا ساز و سامان ہے. اور ایسا گھر جو بڑا کھلا ہو، بڑا مال ہو، دل تنگ ہو، اور بعض اوقات ایسے بڑے گھروں کے اندر اتنا پریشان کن ماحول ہوتا ہے، کہیں اولاد کی طرف سے، کہیں بیوی، کہیں خاوند کی طرف سے، ڈپریشن، دوائیاں، بیماریاں، قرض کی فکر، اور یہ دیکھیں کہ کسی پل چین نہیں، سکون نہیں. تو یہ معیشت تنگ ہوگی نا اس شخص کی. پھر آتا ہے حدیث میں ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے اس کے لیے آگ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے تمہارے آگ ہی ٹھکانا ہے اور اسی میں تم رہو گے. حسرت اور ہلاکت بڑھ جاتی ہے. جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تیری جگہ ہے. نیک صالح بندے کے ساتھ یہی وعدہ تھا. یہ سن کر اس کی حسرت بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہے جیسے ہمیں کوئی کہے اگر تم 5 منٹ پہلے آتے تو فلاں چیز تمہیں مل جاتی، جس کے بعد گزارا نہیں. پھر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں معلق ہو جاتی ہیں. اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دکھایا اور کہا کہ عائشہ یوں پسلیاں اندر پیوست ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور افراد کے لیے، اقوام کے لیے بحیثیت قوم مجموعی طور پر جو بے رخی اور غفلت ہم قرآن کی طرف سے برتی ہوئی ہے، اس کی سزا آج دنیا میں مل رہی ہے. پیسہ، مٹی، خاک ذلیل و خوار ہو کے دنیا میں لگ رہا ہے. اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، بد امنی، دھماکے، اغوا، فحاشی، بے حیائی، جرائم، آفات، زلزلے، بیماریاں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ حضرت عمر جیسے شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہاں آئے کہ زمین ہلے تو وہ کوڑا مار کے کہیں کہ اگر یہ دوبارہ ہلی تو میں خلیفہ نہیں رہوں گا. کیونکہ جب برے لوگ زمین پہ آتے ہیں تو پھر ایسا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زمین ہلنا بند ہو گئی. قرآن مجید میں اغراض کی دنیاوی زندگی میں دوسری سزا یہ ہے کہ پوری قوم پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو مرتے دم تک اسے گمراہی کے راستے پر جمائے رکھتا ہے.
تم جس حال میں دنیا میں رہتے ہو نا تمہیں ویسے ہی موت آئے گی. 24 گھنٹے دنیا 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 کرنے والے کو الحاکم التکاثر کو اسی طرح. اس کے فیکٹرز پڑھے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، اس کی زندگی پہ اثرات کیا ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. تو ایک اور بیسک چیز جو اللہ تعالیٰ نے حکموں میں کیسے کہتا ہے کہ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں. اور قرات اور تلاوت دونوں میں جو چیز کا فرق ہے، تو قرآنی اصطلاح میں تلاوت کے لیے لفظ صرف آسان صحیفوں کو پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرات ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے. اس لیے تلاوت کا لغوی مفہوم جو ہمارے سامنے آتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا کرنے کا حق ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کی شرائط کیا ہے. سب سے پہلے ضروری چیز جو سمجھنے کی ہے حروف کی شناخت، ان کے مخارج، صحیح علم، رموز و اوقاف قرآنی کی ضروری معلومات، اور قرآن مجید کی صحیح رواں تلاوت ممکن نہیں ان چیزوں کے بغیر، تجوید کے بغیر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف سے ترمذی نے روایت کیا. قرآن کی تلاوت کا بہترین لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہے جو اہل عرب کا لہجہ ہے. قرآن کو بلند اور آہستہ آواز دونوں سے پڑھنا جائز ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرتا ہے اور آہستہ آواز سے قرآن پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، اسے ترمذی نے روایت کی. قرآن کی تلاوت کے حقوق ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھی سے اچھی آواز اور خوش الحانی سے اسے پڑھے. قرآن مجید کی تلاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. ایک اور جگہ فرمایا جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا توجہ سے نبی کا خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا سنتا ہے. پھر قرآن مجید کو کم از کم 3 دن میں پڑھا جائے، یعنی 10 پارے روزانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ کام پسند ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ضروری نہیں کہ 3 دن میں ہی پڑھا جائے اور ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزانہ 10 آیات کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے روزانہ 100 آیات کا اہتمام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا. جس نے روزانہ 1000 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھا جائے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کی. قرآن کو ترتیل کے انداز میں پڑھنا، ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. قرآن کی ہر آیت پر رکتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم سمجھنا، اس کا اصل دل پر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم دیا گیا تھا اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے رات کو کھڑا ہو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. امت کو اس کے ذریعے سے پیغام دیا گیا نا. قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ حفظ ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے حفظ پورے قرآن کا، بلکہ حفظ سے مراد ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے. قرآن کی تلاوت اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک شوق اور رغبت رہے. دوران تلاوت ایک ہی آیت بار بار دہرانا بھی جائز ہے. قرآن کی تلاوت کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہیں، یعنی انسان باوضو صاف جگہ ابتدا میں تعوذ اور تسمیہ پڑھے اور ٹھہر کر سکون سے پڑھا جائے، شد اور مد کا لحاظ کیا جائے، آیات کا حق دیا جائے، سجدہ تلاوت کیا جائے، اور دوران تلاوت آنسو بہانا مستحب ہے. حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت جب خوف کی آیات سے گزرتے تو اعوذ باللہ کہتے، اللہ سے پناہ چاہتے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو اللہ کی رحمت کا سوال کرتے. جب اللہ کی پاکیزگی کی آیات آتی تو پاکیزگی بیان فرماتے. اسے داؤد نے روایت کیا. یہ قرآن کا ادب احترام ہو گیا. نمبر 2 پہ تذکر اور تدبر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار قرآن پاک میں کوالٹیز بتائی گئیں، وہ یہ کوالٹیز بتائی گئی یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 باتیں اس قرآن کے ذریعے تمہاری ہونی چاہیے: تدبر، فہم، تذکر. یہ تدبر اور تذکر کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے تذکر کا مطلب ہے متنبہ کرنا، نصیحت پانا، یاد کرنا، سبق حاصل کرنا، دل پر اثر لینا. اس سے عمل مراد ہے جس میں قرآن پاک کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنا. ہم یہ جانیں اور اس کا تقاضا کیا ہے، اسے دل